بس جب آقا آ گئے ابو بکر مسلح پر کھڑے ہیں، صحابہ نے پھر اور زیادہ تالیاں بجائیں۔ جب تالیوں کی گونج اٹھی ابو بکر سمجھ گئے لگتا ہے محمد آ گئے۔ سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ وہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس کی 22 تاریخ کو وفاؤں کے پیکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات کے بارے کچھ عرض کیا جائے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور جو ایک نشست میں مکمل کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ان کی سیرت کا ایک پہلو کہ آقا علیہ السلام سے جو ان کو محبت تھی، صدیق اکبر کو حدیث کی روشنی میں یعنی شان صدیق اکبر بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بیان کرتا جاؤں گا، آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے۔ ان ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ قال خاطب رسول اللہ الناس، حضور علیہ السلام ایک دن مدینہ پاک میں خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ جو حدیث بخاری اور مسلم میں آ جائے اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ وہ بندہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے، اللہ کے ہاں آنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے پاس آ جائے۔ کہ اس بندے کو اللہ نے موت اور زندگی کا بھی اختیار دے دیا تھا۔ اور میرے زمانے کا مولوی جھگڑ رہا ہے کہ ہمارے نبی کو کوئی اختیار نہیں تھا، اور محمد رسول اللہ جماعت صحابہ کو بتا رہے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو پھر اللہ کے ہاں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کو اختیار دے دیا۔ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ قال فبقي ابو بکر، جب آقا نے یہ فرمایا نام نہیں لیا کہ کس کو اختیار دیا، صدیق اکبر رو پڑے، فبقي ابو بکر، زاروں قطاروں پڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کہنے لگے، جو باقی صحابہ تھے کہنے لگے کہ اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بندے کی بات کی ہے، اور یہ دیکھو ابو بکر کو انظروا الی ھذا الشیخ، اس بزرگ کو دیکھو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ حضور کو سمجھ رہا ہے کہ حضور دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ صدیق اکبر نے کہا لوگوں یہ محمد رسول اللہ اپنی بات کر رہے ہیں، مشن مکمل ہو گئے، جس مقصد کے لیے رسول اللہ آئے تھے وہ مقصد پورا ہوا۔ اب اللہ نے محبوب کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو دنیا کی بہاروں میں رہو چاہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ مصطفیٰ کریم نے اللہ کے ہاں جانے کا اختیار وہ استعمال کیا۔ ہم مصطفیٰ دنیا سے جانے والے ہیں، یعنی رازدار تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، کہ آقا علیہ السلام ایک روز ایک قبیلہ تھا عمرو بن عوف، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، حضور علیہ السلام صلح کرانے کے لیے گئے، یعنی دو مسلمان لڑ پڑے، ان کے درمیان صلح کرانا یہ تیرے نبی کی سنت ہے۔ لا یحل للمؤمن ان یہجر فوق ثلاثۃ ایام، محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال چھوڑ کر رکھے۔ حضور علیہ السلام صلح کرانے گئے،
آپ بھی جب دیکھیں کوئی مسلمان دو بھائی لڑ پڑے ہیں تو صلح کروانے چلا گیا کرو. اور آقا تو فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹ بھی بول کر صلح کرانا پڑے تو جھوٹ کی تمہیں اجازت دیتا ہوں. صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بول کر بھی صلح کرانی پڑے تو دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. آقا علیہ السلام گئے صلح کرانے کے لیے اور اتنے تک فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہوا اور فجاء المؤذن الی ابی بکر، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ تکتے رہے کہ مصطفیٰ کریم کب آتے ہیں. جب نماز کا وقت نازک ہونے لگا، حضرت بلال جس کا ذکر کر رہے تھے محمد یعقوب جیدار، وہ بلال جب مکہ فتح ہوتا ہے محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ این بلال، آج میرا کہاں گیا بلال. وہ سرداران قریش، وہ رؤسائے مکہ آج گردنیں جھکا کر کھڑے تھے، حضور سے رحم کی اپیل کر رہے تھے اور محمد رسول اللہ اعلان کر رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج مصطفیٰ نے تمہیں سب کو معاف کر دیا ہے. بلال کہاں ہے؟ بلال آ گئے. آقا نے فرمایا بلال دیکھو یہی مکہ ہے، یہی مکہ کی گلیاں ہیں، تیرے سینے پر بھاری پتھر رکھنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں، انگاروں پر لٹانے والے سامنے کھڑے ہیں، درے مارنے والے سامنے کھڑے ہیں، تیرے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلی میں گھسیٹنے والے آج رحم کی اپیل کر رہے ہیں. میرا بلال جب تو امیہ بن خلف کا غلام تھا، دروں کے نیچے تھا، تیرے گلے میں رسیاں تھی، تیرے سینے پر بھاری پتھر تھے اور تیری پشت کے نیچے انگارے تھے، مگر بلال تیری عظمت کو سلام ہو، بلال تیری استقامت کو سلام ہو. انگارے تیری چربی پگھل کر انگاروں کو تو بجھا رہی تھی، تیرے من میں لگی محمد مصطفیٰ کی آگ اور بھڑک رہی تھی. آج اس بھڑکتی آگ کو میں تمہیں سلا دینا چاہتا ہوں. میرا بلال آج کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. یہ کعبہ بیت اللہ ہے، کائنات کا مرکز ہے، کائنات کا مرجع ہے. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلال جب کافروں کا غلام تھا، دروں کے نیچے تھا، آج محمد کا غلام ہے. آج کعبہ بھی بلال کے پیروں کے نیچے کر کے دکھانا چاہتا ہوں. بلال کعبہ کی چھت پر ہے اور آقا فرماتے بلال اذان کو. بلال کہتے اذان کے لفظ تو نہیں بولا کیونکہ کئی بار اذانیں دی ہیں. مسجد نبی کے چبوتروں پر کھڑے ہو کر اذانیں میں نے دی، سفر میں اذانیں میں نے دی، ہزار میں اذانیں میں نے دی، حتیٰ کہ بدر کے میدانوں میں بھی بلال کی اذان گونجتی تھی. یا رسول اللہ، آقا آپ جانتے ہیں احد کے میدانوں میں اذان دینے والا میں بلال تھا اور میں الفاظ اذان کے نہیں بھولا. آج آپ نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. جب بھی اذان دیتا تھا منہ کعبے کی طرف کرتا تھا. آج تو کعبہ پیروں کے نیچے ہے، منہ کدھر کروں؟ یہ مسئلہ بتاؤ تو پھر اذان دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بلال پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، آج کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دو میرا بلال. بلال نے اذان شروع کر دی، ایسے ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لے گیا. حبشہ کا رہنے والا کالے رنگ کا غلام بلال. اللہ اکبر کی صدا مکہ میں بیت اللہ کی چھت پر بلند ہوئی. ادھر محمد رسول اللہ نے کعبہ کا طواف شروع کر دیا. اب آپ سمجھ گئے کہ پھر بلال کیسے اذان دیتا ہوگا. آقا نے فرمایا تھا نا کہ پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، آج کعبہ تیرے پیروں کے نیچے ہے. میرا بلال آج کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دے. جدھر جدھر یار جاتا تھا بلال جھوم جھوم کر گھوم کر اذانیں دے رہا تھا. ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، جدھر کو وہ رخ موڑ دیتے ہیں.
وس جیسے پڑھ رہے تھے، وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے یار سناندا سے۔ یا رسول اللہ کبھی آپ کے قرب میں بیٹھتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی جھوک کے پھیرے تھے، آپ کے بددعا والے مکھڑے کو تکتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء المؤذن الی ابی بکر، مؤذن اٹھا سیدھا ابو بکر کے پاس آیا۔ حضور نہیں تھے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگا فقال اتصلی للناس، ابو بکر کیا آپ نماز پڑھاتے ہیں، امامت کے مصلی پر آتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ اب نہیں، دور گئے ہوئے ہیں۔ اتصلی للناس فاقیم، اجازت دو میرا ابو بکر، بلال ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اجازت تو تمہیں اقامت کہوں؟ حضرت بلال نے کہا نعم، ہاں میرا سوہنا بلال، اے بلال تو اقامت کہے، میں جماعت کرواتا ہوں، حضور نہیں آئے۔ ادھر پھر اقامت ہو گئی، فصلى ابو بکر، ابو بکر نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ نماز ہو رہی ہے، بس نماز کے دوران فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نماز میں تھے، ادھر نمازوں کا مالک بھی آ گیا، ادھر محمد رسول اللہ آ گئے، ماحول بدلنے لگا، صحابہ کی کیفیت تبدیل ہونے لگی۔ جا رسول اللہ والناس فی الصلاۃ، ادھر مصطفیٰ آئے اور سارے صحابہ نماز میں تھے، یہ نہیں کہ نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ بھلا ہو حضرت سہل بن سعد کا انہوں نے حدیث والناس فی الصلاۃ، لوگ نماز میں تھے، فتخلص حتی وقف فی الصف، 14 طبقہ سردار محمد چاہتے تھے میں پہلی صف پہ جا کر نماز پڑھوں۔ اب حضور پیچھے سے آئے تو پچھلے لوگوں نے راستہ چھوڑ، نماز بھی ہو رہی تھی، آقا کا استقبال بھی ہو رہا تھا، اگلوں کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ راستہ چھوڑو، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پھر پتا کیسے، نماز بھی ہو رہی تھی، راستے چھوڑے جا رہے تھے، اگلوں کو تنبیہ کی جا رہی تھی، اطلاع دی جا رہی تھی۔ فصفق الناس، فصفق الناس، قسم کعبہ کے رب کی، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، ابو بکر مصلی پر تھے، صحابہ تالی بجا رہے تھے کہ راستہ چھوڑو، محمد آ گئے، فجا رسول اللہ، فجا رسول اللہ، حضور آ گئے، راستے چھٹتے گئے، تالیاں بجتی گئیں، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی سے نہیں ہٹے۔ بھلا کیوں نہیں ہٹے؟ وَقَانَ ابو بکر یا لا یلتفت فی الصلاۃ، ابو بکر کی نماز اتنی پکی تھی، منہ کعبے کی طرف ہوتا، دل کعبہ کے رب کی طرف ہوتا تھا۔ لا یلتفت فی صلاۃہ، قحافہ کا بیٹا ابو بکر، باقی ماحول بدل گیا، مقتدی کعبے سے منہ پھیر کر کعبے کی طرف کر بیٹھے، مگر ابو بکر تھے ابھی تک نماز میں تھے۔ اب صحابہ نے پتہ کیا، فلما اکثر الناس تصفیق، پھر اکثر صحابہ نے پھر تالیاں بجا کہ امام کو بھی پتا چلے کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ یہ جو حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کے بعد جو سب سے ہمارے ہاں معتبر پکی سچی کتاب بخاری شریف ہے، اس میں حدیث ہے، اور بخاری کے بعد جو سب سے اعلیٰ عرفہ سچی کتاب وہ مسلم شریف ہے۔ یہ بخاری میں بھی حدیث آئی ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ یہ جو مولوی کہتا ہے کہ حضور کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، یا تم خیال کی بات کرتے ہو، یہاں تو سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا، راستے دیے جا رہے تھے، کعبے سے منہ پھر گئے تھے، تالیاں بجائی جا رہی تھی، مگر نماز میں خلل نہیں آیا۔ جب سب لوگوں نے وَأَكْثَرَ النَّاسُ تصفیق، بہت زیادہ تالیاں گونجی، فرا رسول اللہ، درود
دوسری پڑھ لو صاحبو، جب آقا علیہ السلام پہلی صف میں آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک نماز میں تھے۔ وَأَكْثَرَ النَّاسُ تَصْفِيقَ، اے پڑھے لکھے میرے بھائیوں، تمہارے شعور کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ ادب دیکھو نماز کے اندر، دیکھو حضور کا ادب کیسے صحابہ کرتے ہیں۔ بس جب آقا آ گئے، ابو بکر مصلی پر کھڑے ہیں، صحابہ نے پھر اور زیادہ تالیاں بجائیں۔ جب تالیوں کی گونج اٹھی، ابو بکر سمجھ گئے لگتا ہے محمد آ گئے۔ پھر حدیث میں ہے، اب توجہ کرنا، فرا رسول اللہ، ابو بکر نے کعبے کی طرف سے منہ پھیر لیا، کعبے کی طرف پشت کر لی، کعبے کو تکنے لگے۔ وہ والضحیٰ کے مکھڑے والا، وہ واللیل کی زلفوں والا، وہ مدثر کی چادر والا، وہ مزمل کی کملی والا، وہ یاسین کی سرداریوں والا، وہ طٰہٰ کے حسن والا محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ ابو بکر نے کعبے کی طرف سے پیٹھ کر لی، چہرہ مصطفیٰ کی طرف کیا۔ جب حضور نے دیکھا ابو بکر کعبے سے منہ پھیر بیٹھے ہیں، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، اور میرا ابو بکر، اور میرا وفاؤں کا پیکر ابو بکر، آج مصلی پر کھڑے رہو۔ آج 14 طبق کا امام تیرا مقتدی بننا چاہتا ہے۔ میرا ابو بکر آج امام الانبیاء تیرے پیچھے نماز پڑھ کر تجھے عزت دینا چاہتا ہے۔ انمکس مکانکا یا ابا بکر، مصلی نہ چھوڑ میرا ابو بکر، آج محمد تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ابو بکر نے جب یہ دیکھا کہ حضور نے کہا ہے کہ مصلی پر کھڑے رہو، فرفع یدیہ، نمازیں ہو رہی تھی، کنڈ کعبے کی طرف ہے، منہ کعبے کی طرف ہے۔ ابو بکر کے ہاتھ اٹھے، فرفع یدیہ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، فحمد اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تیرے نبی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مصلی پر کھڑے رہوں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب یہ کہہ بیٹھے، ثم استاخر ابو بکر، پھر مصلی پر نہیں کھڑا ہوا ابو بکر، مصلی چھوٹ گئے، کعبے کی جیت چھوٹ گئی، نماز دھیان سے نکلی، یار کی طرح منہ کر لیا، مصلی کو چھوڑ کر صف پر آ گئے، اور پھر تاجدار کائنات وتقدم رسول اللہ، مصلی خالی ہو گیا، حضور علیہ السلام مصلی پر پہنچ گئے۔ باقی نماز جو رہتی تھی وہ پڑھا بیٹھے، فصلی فلما انصرف، جب نماز ہو گئی، قال یا ابا بکر، سلام پھیر کر دعا سے پہلے پوچھا، قال یا ابا بکر، اور میرا ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مصلی پر کھڑے رہو پھر کیوں نہیں کھڑے رہے؟ ابو بکر رو پڑے، قدموں پر گرے محمد رسول اللہ کے قدموں پر، اور کہنے لگے، فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یہ ابو بکر، یہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کہ وہ آگے کھڑا ہو اور محمد پیچھے کھڑے ہو۔ یہ 22 کو آپ کا وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے وصال کے صدقے غلام محمد کو جنت میں اونچا سے بھی اونچا مقام عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔